الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected students, Kanz al-Madaris board, which is recognized by HEC, is going to present for you the English textbook series that is about 9th and 10th. 9th-10th سلیبس سے متعلقہ انگلش کتاب، اس کی ٹرانسلیشن اور اس سے متعلقہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے پریپریشن میں مدد دینے کے لیے انگلش ویڈیو سیریز لے کر آیا ہے، اور آج اس کا ویری فرسٹ لیکچر ہے جو ہم آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں. طلبہ کرام، انگلش پی ٹی بی میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے بچے کی ایکسیس چیک کی جاتی ہے کہ اس کو اب انگلش میں کتنا عبور حاصل ہے. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیکسٹ بک موجود ہے. اس ٹیکسٹ بک سے متعلقہ کئی کویسچنز جو ہیں وہ پیپر میں آسک کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ریڈنگ جو ہے پیپر میں باقاعدہ تو شامل نہیں ہے، لیکن لنگوسٹک کے حوالے سے ایم سی کیوز میں کچھ نہ کچھ ضرور ایسے کویسچنز ڈالے جاتے ہیں جس سے طالب العلم کی لنگوسٹک جانی جاتی ہے. اس کے بعد ٹرانسلیشن اور پھر کمپریہینشننگ دیکھی جاتی ہے بچے کی کہ اس میں سینس آف انگلش کتنی ڈیولپ ہو چکی ہے اور کہاں تک وہ انگلش ویکیبلری رکھتا ہے، اس کے میننگز کو کہاں تک انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، ایلیبوریٹ کر سکتا ہے، اور ایک شستہ تحریر، ایک اچھی تحریر لکھنے کے قابل ہے یا نہیں. تو اسی طرح کویسچن آنسرز آتے ہیں بک سے ریلیونٹ، ورڈز میننگز بھی آتے ہیں اور ورڈز سینونیمز بھی آتے ہیں، اور ورڈز اینٹونائمز جو ہے یہ بھی باقاعدہ سے ایم سی کیوز پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. تو طلبہ کرام، آپ کی 9th اور 10th گریڈ میں پیپر پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹلی پریپریشن یہ کنز المدارس اپنے ذمے لے رہا ہے، لہٰذا اس میں 9th بک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو جی رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، دیکھیے یہ آپ کی 9th کی بک ہے جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ نے باقاعدہ شائع کر رکھی ہے. یہ 9th کی بک ہمارے ہاں یعنی کنز المدارس میں سنۃ الاولیٰ 9th کے طلبہ اور طالبات باقاعدہ اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، اور اس میں 12 یونٹس ہیں. اس میں پروز ہیں اور پوئمز ہیں. پروز مینز کہ اس میں نثری حصہ بھی ہے جس میں باقاعدہ لیسنز ہیں، اور پوئمز ہیں. پوئمز پوائنٹ آف ویو سے بھی کویسچن پیپر میں پوچھا جاتا ہے، جیسے سمری آتی ہے، سٹینزا جو ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ آپ کو دینی ہوتی ہے. تو 2 اس میں طلبہ کرام پوئمز ہیں باقاعدہ سے، اور 10 کہہ لیجئے کہ وہ لیسنز ہیں. تو اس کا یونٹ نمبر 1 یہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. لیٹس گو and see how we can understand English, especially in 9th and 10th syllabus. The very first unit which is displayed on your screen, that is the Savior of Mankind. Savior mankind means انسانیت کے نجات دہندہ، انسانیت کے شفیع، انسانیت کو بچانے والے. تو یہ پہلا لیسن ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، یعنی انسانیت کے نجات دہندہ. آئیے سب سے پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں. بک ریڈنگ جو ہے یہ آپ کی ایکسیلنٹ ہونی چاہیے. کہہ لیجئے طلبہ کرام کہ لائف کی کسی بھی سٹیج پر جا کر جب آپ کو فیس کرنا ہے کسی انٹرویو کو، تو ایٹ دیٹ ٹائم یور انگلش پروننسیشن شوڈ بی 100% ایکوریٹ. اس میں 2 لہجے ہیں، برٹش ہے اور اس میں امریکنز لہجہ ہے. تو مکس اپ جو ہے وہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں لیسن کی. پیراگراف 1 ہے سیویئر آف مین کائنڈ. دراصل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کے متعلق، آپ کی پریچنگ آف اسلام سے متعلقہ ایفرٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ویری فرسٹ پیراگراف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the entire gracious. پیراگراف ہے Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited
the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah Mukarrama. مکہ یہ انگلش پروننسیشن میں ہے، جبکہ عربک میں یہ اصل لفظ ہے مکہ، تو آپ مکہ المکرمہ یا مکہ مکرمہ اس کو پڑھیں گے، which is about 50 miles from the Red Sea. طلبہ کرام، اور ابھی آپ نے جو ریڈنگ اس کی باقاعدہ سنی، اس سے ریلیونٹ ایک کویسچن بک میں فوراً سے ڈالا گیا ہے، ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹڈ، ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹڈ. تو آپ نے انگلش جو ابھی ریڈنگ کی ہے، اس سے کیا آپ کی سینس کچھ بنی؟ تو ساتھ ہی ایک کویسچن آپ کے لیے اس میں ڈالا گیا ہے، اس کا آنسر کیا ہوگا آپ سے ضرور اس پر بات ہوگی. آئیے اب اس کے ورڈز میننگز، سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھتے ہیں. ورڈز میننگز، ورڈز سینونیمز اور ورڈز اینٹونیمز ایک ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، ورڈز میننگز، سینونیمز اور اینٹونیمز دیکھیے. پیراگراف نمبر 1 سے ریلیونٹ ویری فرسٹ ورڈ انپیرللڈ، مین بے مثال، اور اس کا سینونیمز ہے ان میچڈ اور اینٹونیمز ہے کامن. ڈیونز یعنی ٹیلے، سینڈی ہلز صحرائی علاقہ، صحرا، اور اس کا اینٹونیمز ہے میڈو، فال، آبشار، چراگاہ وغیرہ. ڈیزلنگ خیرہ کر دینے والی، آنکھوں کو چندھیا دینے والی. ایکسٹریملی برائٹ، اور اس کا اینٹونیمز ہے ڈل. ٹراپیکل انتہائی گرم. یس، ٹراپیکل از دا ایریا آف لینڈ جہاں پر جو میڈیٹیرین لائنز ہیں وہ ارتھ کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایکویٹر ہے اس کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی ڈائریکٹلی پڑتی ہے اسے ٹراپیکل ایریا کہا جاتا ہے. تو انتہائی گرم، ویری ہاٹ، اور جس کا اینٹونیمز ہے کولڈ آرکٹک. اسٹیری ستاروں بھرا، ستاروں سے چمکتا ہوا. covered with stars، starless. نیکسٹ ہے لینڈ، سرزمین، گراؤنڈ، اور اس کا متضاد سی. چارم خوبصورتی، دلکشی، اور اس کا سینونیم لولینس، اور اس کا اینٹونیمز ہے اگلینس. ٹریولر یعنی مسافر، سفر کرنے والے. ٹورسٹ، ٹورسٹ اسٹاپیج. دین پوئٹ شاعر. رائمر مینس کہ جو غنا والی نظمیں لکھنے والا ہے، دیٹ از اے پوئٹ اور رائمر. اور اس کا اینٹونیمز ہے پروزر، نثر نگار. امیجینیشن تخیل، کریٹیوٹی. تو وہ ورک جو کریٹیوٹی پہ بیس کرتا ہو، جس کے اندر کوئی تخیل پایا جا رہا ہو، اسے امیجینیشن کہا جاتا ہے، یعنی تخیل. ریئلٹی، اس کا اینٹونیمز ہے ایکسائٹ، جوش دلانا، پرجوش کرنا. انسپائر، جذبہ دلانا. انسپائر، ایکسائٹ، انسپائر، اور اس کا اپوزٹ ہوگا ٹو میک بورنگ. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، اس طرح سے دیکھیے آپ نے پیراگراف فرسٹ سے ریلیونٹ ورڈز میننگز، اس میں سے کچھ ورڈز اس کی ہم نے باقاعدہ سے اس کے میننگز دیکھ لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سینونیمز اور اپوزٹس بھی دیکھے. اب اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھیے. عربیہ از دا لینڈ آف انپیرللڈ چارم. عرب سرزمین ہے کس کی؟ انپیرللڈ چارم، یعنی انتہائی دلکش، اینڈ بیوٹی، اور خوبصورتی والی. عربیہ انتہائی دلکش اور خوبصورتی والی سرزمین ہے. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اس کے بے نشان صحرا. آف سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلوں، ریت کے ٹیلوں والے گمنام صحرائی ٹیلوں، صحرائی سرزمین. ان دا ڈیزلنگ ریز، آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی. آف دا ٹراپیکل سن، تیز و تند سورج. تو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ دیکھا. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. عرب
تیز و تند سورج کی آنکھوں کو چندیا دینے والی، خیرہ کر دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا، ٹریکلیس ڈیزرٹس، بے مثال حسن و جمال اور خوبصورتی والی سرزمین ہے۔ عرب تیز و تند سورج کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام راستوں والے صحرا، بے مثال حسن و جمال اور خوبصورتی والی سرزمین ہے۔ اٹس اسٹیری اسکائی، اس کا ستاروں بھرا آسمان یا ستاروں سے چمکتا ہوا آسمان، ہیز ایکسائٹڈ، یہ ابھارتا ہے یا ابھار چکا ہے یا اس نے ابھارا ہے، دا امیجینیشن آف پوئٹس، شاعروں کے تخیل کو، اینڈ ٹریولرز، اور مسافروں کے۔ اس کے تاروں سے چمکتے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کی قوت متخیلہ یعنی تخیل کو ابھارا ہے۔ آگے چلیے دیکھیے، اٹ واز ان دس لینڈ، یہ تھی وہ سرزمین، دیٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، جس میں رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، واز بورن ان دا سٹی آف مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کے شہر میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، ریڈ سی بحیرہ احمر، تو یہ بحیرہ احمر ریڈ سی سے 55 میل کے فاصلے پر کون سی وادی ہے؟ مکہ مکرمہ، جہاں پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ بامحاورہ ترجمہ، اسی سرزمین کے شہر مکہ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دوری پر واقع ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے پہلا پیراگراف ریڈ آؤٹ بھی کر لیا، اس کے ورڈز میننگز بھی اور سینونیمز اور اینٹونیمز یہ بھی آپ نے دیکھے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن، اب آپ اس کو ریوائز کریں گے اور اپنی نوٹ بک میں باقاعدہ سے آپ اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گے، کیونکہ پیپر تو لکھ کر ہونا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ پیراگراف کے لیے اگلے لیکچر پر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔